اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت اور پل صراط کا خوفناک منظر۔ پل صراط بہت مشہور اور جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک بہت ہی مشہور پل ہے۔ بے شک ہم نے اس کو پار کرنا ہے، ہم سب نے اس کو پار کرنا ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ کوئی بھی پل صراط کو اس وقت تک پار نہیں کر سکے گا جب تک وہ 7 سوالاتوں کے 7 مرحلوں میں جواب نہ دے گا۔ جب تک وہ 7 سوالاتوں کے 7 مختلف مرحلوں میں جواب نہیں دے گا، وہ پل صراط پار نہیں کر پائے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پل صراط کا بیان کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ پل صراط پار کرنے کا انحصار انسان کے اعمال پر ہے۔ کچھ لوگ بہت ہی آسانی سے پار کر لیں گے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ پل صراط پار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو انسان کو اپنے گرفت میں لے لیں گی۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بہت آسانی سے گزر جائیں گے اور فرشتے اللہ پاک سے دعا کریں گے، اللہ پاک سلامتی فرما، اے اللہ پاک سلامتی فرما۔ وہ آسانی سے پل کو پار کر لیں گے۔ دن میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، اس دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے آگ سے جلا دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے درجات کی بنیاد پر اس پل کو پار کر لیں گے اور کچھ لوگ روشنی سے پار کر لیں گے، جبکہ کچھ لوگ رینگ کر اس کا سفر کا اختتام کریں گے۔ جیسے کہ قرآن کریم کی سورت نمبر 79 آیت نمبر 6 میں درج ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 بار سور پھونکیں گے۔ ایک دفعہ سور پھونکیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بری طرح سے کانپ جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس طرح سے قیامت برپا ہو جائے گی، اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑے چلے جائیں گے، اور میدان حشر میں روز محشر کے مقام پر جمع ہو جائیں گے۔ خوفناک منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا۔ ان کے نامہ اعمال کا حساب دیا جائے گا، جو نامہ اعمال ہم نے دنیا میں کیے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ دائیں ہاتھ میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جبکہ جو بد نصیب لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اور پیچھے کی سائڈ سے دیے جائیں گے، جو جہنم کے عذاب سہیں گے۔ اور جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہر ٹائم 2 فرشتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین، جو ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، اور ہم لوگ میں سے کوئی ایسا بھی شخص نہیں ہوگا جو پل صراط کو پار نہیں کرے گا۔ اور یہ تیرے رب پر لازم مقرر کیا گیا ہے۔ حدیث کے مطابق صراط ایک جنت کے اوپر سیدھا راستہ ہے، ہر کوئی اس پر سے گزرے گا۔ ایمان والے اس پر سے تیزی سے گزر جائیں گے، جبکہ کافر اور گناہگار لوگ اس پر سے ٹھوکر کھا کے جہنم میں گر جائیں گے۔ پل صراط سے گزرنے والوں سے کیا پوچھا جائے گا وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی۔ پل صراط کو 7 مرحلوں پر 7 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ 7 پڑاؤ کیا ہوں گے۔ پہلا پڑاؤ ہمارے ایمان کے بارے میں ہوگا۔
اگر ہمارا ایمان کامل ہوگا، پختہ ہوگا تو پل صراط سے ہم آرام سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں گر جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کافروں کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ خدا نے اپنی پاک صفات کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ اے لوگوں، تم ایمان لے آؤ، لیکن کافر ایمان نہیں لائے۔ آخر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم اتنی بے رحم جگہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے گا، اے جہنم تو بھر گئی ہے؟ مگر جہنم کی طرف سے آواز آئے گی، نہیں، اور لوگ ہیں تو بھیجو۔ جو کامل یقین والے لوگ ہوں گے وہ پل صراط سے آرام سے گزر جائیں گے۔ دوسرا سوال ہمارے سے روز محشر سختیوں کے بارے میں کیا جائے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ پلک جھپکتے ہی چھٹکارا پا لیں گے انشاءاللہ، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں صحیح سلامت تھے، جیسا کہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 72 میں بتایا گیا کہ اور پھر ہم انہیں بچا لیں گے اور ظالموں کو ان کے گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ آئیں ہم آج اس پر بات کرتے ہیں کہ ہم پل صراط کو کیسے پار کریں گے، جس روز جہنم اپنی تمام ہولناک اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں کے تلے ہوگی۔ پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہماری نظر اس پر نہ پڑے اور ہماری توجہ ہمارے رستے کی جانب ہو۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں گے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا گریں گے، اور وہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ لوگ وہ ہوں گے جو اس پل صراط کو بغیر کسی تکلیف کے تیزی سے پار کر لیں گے۔ اور ہم پہلے سوال میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ یہاں دوسرا سوال ہمارے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ دین اسلام کا سب سے اہم ستون نماز ہے اور بنیادی ارکان میں سے ایک ارکان ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کی نماز ٹھیک نہیں تو آپ کے عقیدے کی عمارت گر جائے گی۔ اگر ہمیں سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ سے جہنم دکھا دی جائے تو قسم خدا کی ہم سجدے سے سر کو نہ اٹھائیں۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اس مرحلے میں اگر ہم نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے اپنا مال خرچ کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے بہت ہی آسان ثابت ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، کس طرح خرچ کیا، کس کے ساتھ بانٹا، ضرورت سے زیادہ تو خرچ نہیں کیا، ہم نے اس مال کی زکوٰۃ دی بھی یا نہیں دی، ہم نے اللہ کا مال یہ سوچ کر تو خرچ نہیں کیا کہ یہ ہمارا حق ہے، اور زکوٰۃ دی یا نہیں دی، اور زکوٰۃ کس مستحق کو دی یا اپنے پاس چھپا کر رکھ لی۔ اور پھر اگلے سوال میں ہمارے سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ ہمارے سے پہلے امتیوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ پانچویں سوال میں ہمارے سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چھٹے سوال میں ہمارے سے حقوق العباد اور صلہ رحمی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم ان سوالوں میں کامیاب ہو گئے تو خدا کی قسم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو لوگ صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم طہارت میں خیال نہ رکھتے تو ہمیں پچھلے سوالوں میں کامیابی بھی نہ ہوتی۔ ان تمام سوالوں کے بعد جہنم اپنے تمام حقداروں کو لے گی اور جنت اللہ تعالیٰ سے اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگوں کو تو پل صراط کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ بہت سے لوگ پوچھیں گے فرشتوں سے کہ جہنم اور پل صراط کیا ہے، کہاں ہے، جس کو ہم نے پار کرنا تھا؟
اور پھر فرشتے ان نیک انسانوں سے کہیں گے تم نے عبور کر لیا، اس پل صراط کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی روشنی کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور تمہیں پتہ بھی نہ لگا اور تم نے پل صراط پار کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پل صراط نیک لوگوں سے کہے گی جلدی سے گزر جاؤ، تمہارے اعمال کی وجہ سے میری جہنم کی آگ بجھ رہی ہے، تم تیزی سے اس کو پار کر لو، جو اس کو پار کر لے گا اس کا سفر آخرت میں جنت ہوگی، جس کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا، نہ کان سے سنا اور نہ آنکھ سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار ان نیک لوگوں میں کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارا بھی نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمانا۔ یا اللہ پاک ہم بھی پل صراط کو تیزی سے پار کر جائیں۔ یا اللہ پاک ہمارے بھی سفر آخرت میں جنت ہو، آخر میں جنت ہو اور ہم جنت میں داخل ہوں اور پل صراط کو تیزی سے پار کر لیں۔ آمین ثم آمین۔